أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. اللهم أعاذنا الله منها. ترجمہ: کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے؟ جو لوگ ان مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کی اور کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم اعذنا اللہ. تو دیکھیے سوال ہے، عالم یا علموں، کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا بھید جانتا ہے؟ اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو اور بھیدوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے باخبر ہے. یہاں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ علام الغیوب، غیب چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا اور دل کے بھید جاننے والا. تو لہٰذا ہر مومن بندہ جو اپنے دل کے خیالات کی حفاظت کرتا ہے وہ بدگمانیاں نہیں آنے دیتا، بلکہ وہ ان کی بھی پاکیزگی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے. وہ اپنے دل کے خیالات تک کو بھی پاکیزہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی سوچ نیک اور پاکیزہ ہوتی ہے اور وہ سب کے لیے خیر کا سبب ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہا گیا کہ جو لوگ مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ میسر ہی نہیں، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ بیک گراؤنڈ دیکھیے آیات کا کیا ہے، کون کس کا مذاق اڑا رہا ہے؟ خیرات کرنے والوں کا، صدقات کرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. متطوعین کے معنی ہے صدقات واجبہ کے علاوہ اپنی خوشی سے مزید اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے. جہد کے معنی محنت مشقت کے ہیں، یعنی وہ لوگ جو مالدار تو نہیں لیکن اس کے باوجود اپنی محنت و مشقت سے کمائے ہوئے تھوڑے سے مال میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. آیت میں منافقین کی ایک اور نہایت قبیح حرکت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ وغیرہ کے موقع پر مسلمانوں سے چندے کی اپیل فرماتے تو مسلمان آپ کی اپیل پر لبیک کہتے ہوئے حسب استطاعت اس میں حصہ لیتے. کسی کے پاس زیادہ مال ہوتا وہ زیادہ صدقہ کرتا، جس کے پاس تھوڑا ہوتا تھوڑا کرتا. یہ منافقین دونوں قسم کے مسلمانوں پر طعنہ زنی کرتے رہتے. زیادہ دینے والوں کی بابت کہتے کہ اس کا مقصد ریاکاری اور نمود و نمائش ہے، اور تھوڑا دینے والوں کو کہتے کہ تیرے اس مال سے کیا بنے گا، یا اللہ تعالیٰ تیرے اس صدقے سے بے نیاز ہے. صحیح البخاری حدیث نمبر 4668، صحیح مسلم حدیث نمبر 1018. یوں وہ منافقین مسلمانوں سے مذاق کرتے، استہزاء کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سخر اللہ منہم، وہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان سے مذاق اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے درد والا عذاب ہے. اللہم اعذنا اللہ. یعنی مومنین سے مذاق کا بدلہ انہیں اس طرح دیتا ہے کہ اپنی شان کے لائق استہزاء کرتا ہے، انہیں ذلیل و رسوا کرتا ہے. یا یہ بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی اس طرح کا استہزاء کا معاملہ کرے جس طرح یہ مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں. یعنی آج انہیں یہ وقت لگ رہا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، حالانکہ یہ وقت بہت جلدی زندگی کا گزر جانے والا ہے. تو جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں صدقات اور خیرات کرنے والوں کا، وہ خود نہیں جانتے کہ ان کا یہ وقت انہیں کتنا نقصان دے گا، ان کا انجام کتنا بھیانک اور خطرناک ہوگا. تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سخر اللہ منہم، کہ یہی تمہارا
حشر ہوگا کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے اور تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ان مومنین کا جو اپنی نیک نیتی سے کیا کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، تم سمجھ رہے ہو کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اس نے ان کے دلوں کا جائزہ لے لیا کہ یہ اللہ کی راہ میں کتنا دینے والے ہیں۔ تو ایک منافق کی نظر کچھ اور ہوتی ہے، سمجھ لیا ہم نے اس چیز کو۔ وہ دنیا کو دنیا کی حد تک دیکھتا ہے کہ تھوڑا اور زیادہ میں رہتا ہے، جبکہ مومن کیا کرتا ہے، جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، خیالات کو پاکیزہ کرتا ہے، اپنے رب کے لیے دینے کے لیے تیار رہتا ہے، تھوڑا یا زیادہ، اور ان منافقوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے ایک اور یہاں آیت ہے استغفر لہم آگے، اور یہ جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے کہا ہے، آپ یہ بھی سنیے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ تو ان کے لیے استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیے 70 مرتبہ کا جو عدد ہے استغفار کا، وہ مبالغے کے لیے ہیں، تکثیر کے لیے ہیں، یعنی تو کتنی ہی کثرت سے ان کے لیے استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 70 مرتبہ سے زائد استغفار کرنے پر ان کو معافی مل جائے گی۔ ایک طرح سے کہا گیا ہے کہ چاہے 70 مرتبہ بھی کرے لیکن تب بھی معافی نہیں ملے گی۔ تو یہ ہے انجام کس کا، منافقین کا، جن کے درمیان ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات گرامی تھی کہ اگر وہ چاہتے تو ان کو ایسے رسول کی، ایسے عزت والے رسول کی استغفار بخشش یعنی کہ حاصل ہو جاتی ان کی طرف سے، کہ استغفار ان کا کیا جانا کتنی بڑی ایک جو ہے انسان کے لیے کیا درجہ ہوتا، لیکن ان کو کہہ دیا گیا قرآن مجید میں کہ تمہارے لیے رسول کا استغفار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ یہ عدم مغفرت کی علت بیان کر دی گئی تاکہ یہ لوگ کسی سفارش کی امید پر کبھی نہ رہیں، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوں تو حاضر ہوں۔ اگر یہ زاد آخرت کسی کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے کافروں اور نافرمانوں کو کوئی شفاعت نہیں کرائے گا، کوئی شفاعت ہی نہیں کرے گا، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ تو یہاں پر کیا کہہ دیا گیا، ایک پورا فائنل حتمی انداز ہے کہ تم لوگ جو مذاق اڑا رہے ہو اس کا انجام یہ ہے کہ تم درمیان رسول ہو اور چاہتے اگر تم نیکی کی ہدایت اور نیکی کے لیے اور صدقات کے لیے اور جو اللہ نے حکم کیا اس کے لیے اگر کوشش کرتے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار حاصل نہ ہوتا، لیکن اب یہ امید نہ رکھنا، اور ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فسق والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اللہم اعذنا اللہ منہا، اس ہدایت سے مراد وہ ہدایت ہے جو انسان کو مطلوب ایمان تک پہنچا دیتی ہے، ورنہ ہدایت بمعنی رہنمائی یعنی راستے کی نشاندہی، اس کا اہتمام تو دنیا میں ہر مومن و کافر کے لیے کر دیا گیا ہے۔ سورہ دہر میں آیت نمبر 73 ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے ایک راستے کی ہدایت دی کہ یا تو وہ شاکر ہوتا ہے اور شکر کرنے والا، یا پھر وہ نافرمان ہوتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّاجِدِينَ، سورہ بلد میں ہے کہ ہم نے اس کو خیر اور شر دونوں کے راستے دکھا دیے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام تر راستے بھی کھول دیے ہیں، اور ساتھ میں نافرمانی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن مجبوری نہیں، یعنی کہ مجبوراً کسی کی طرف اس کو دھکیل نہیں دیا جائے گا۔
لیکن اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ اپنے بندے کی نیک نیت دیکھتا ہے اور اسی طرح اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دے۔ اللہم اہدنا قلوبنا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہدایت ڈال دے، کیونکہ یہ فسق اور یہ جو بیچ بیچ میں قرآن مجید کے ذریعے ہدایت دی جاتی ہے، قرآن مجید جو ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے، کہ یہ جو صفات ہیں چاہے منافقین کی ہوں چاہے فاسقین کی ہوں، اور اس سے پہلے آپ دیکھتی ہیں کس کا ذکر آیا تھا، بیچ میں کافی جگہ جو ہے منافقین کا ہی ذکر رہا ہے، نفاق کا ذکر آیا ہے۔ ہاں تو یہ جو انسان کے لیے بری صفات ہیں ان سے بچ کے چلنا بہت ضروری ہے۔ اگر ذرا سا بھی انسان جو ہے اپنے فائدوں میں پڑھ کر اور ظاہر اور باطن الگ الگ رکھ لیتا ہے تو یہ جو ہے منافق کی صفت ہے، اور یہ اس کو بہت برے انجام تک پہنچاتی ہے۔ تو جو کوئی قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، وہ تو ظاہر سی بات ہے سمجھے گا کہ میں اپنی عقل مندی سے کام لے رہا ہوں اور نمازیں تو پڑھ رہا ہوں اور دین پر عمل بھی کر رہا ہوں، لیکن جب اس کا ظاہر اور باطن ایک نہیں ہوتا، اس کے خیالات درست نہیں ہوتے، اس کی نیت خالص نہیں ہوتی، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ منافقین میں شمار کیا جائے گا، اور اسی طرح نفاق اس کے اندر آ گیا اور اس کے اندر فسق آ گیا، تو یہ ناشکریاں، یہ نافرمانیاں اسے ہٹ دھرمی میں مبتلا کر لیتی ہیں۔ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ، چاہے وہ اسلام کی حدود میں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ ایک برے انجام کی طرف جا رہا ہے اگر وہ ایسی صفات کو اپنے دل میں پال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے، اور اس کی مدد کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے، یعنی ہدایت پانا بھی ممکن نہیں ہے، ہدایت اور نافرمانی سے بچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو ہر لمحے ہم ڈرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے، گمراہ کن فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں پاکیزہ کر لے، اور ہمیں اس بہترین انجام کی طرف لے جائے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو، اور ایک بہترین انجام کی طرف لے جائے۔ ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن مجید کو ہمارے لیے شفاعت کا، رحمت کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔